ایمبیسڈر کو بلا کے جس طرح وہ ڈکٹیشن دیتا ہے وہ ہماری قومی غیرت پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ کیا ہم پاکستانی اس طرح ٹریٹ ہوں گے؟ مذمت کرتا ہوں جو ہمارے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ محمود جگدئی کی گھر پہ چھاپا پڑا، جس طرح تاکہ خود حق کی بات نہ کر سکے، جس طرح کل جو ہے نا ایک میسج دیا گیا اگر اسمبلی میں کوئی تقریر کرے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا۔ میں ان لوگوں کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ ڈر اور خوف کا وقت گزر چکا ہے، ہم تمام حالات سے نکل چکے ہیں۔ ہم نہ دیکھیں، ہم قانون اور آئین کو ہم نے ساری عمر، میں بلاول بھٹو صاحب سے یہ جو اس نے بات کی ہے، اب پہلے میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا شہباز شریف صاحب اور یہاں مسلم لیگ نون کی جتنی لیڈرشپ تھی یہ سب نہیں کہتے تھے کہ جھوٹ کا پلندہ ہے، کوئی سائپر نہیں ہے؟ یہ پریس کانفرنسیں کرتے تھے، یہ تقریریں کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جھوٹ ہے، کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے۔ پھر اس سائپر کو بنیاد بنا کے عمران خان کے خلاف جس طرح اس کو سزائیں دی گئی، جس طرح عدالت کا، یعنی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک دن میں 11 گھنٹے عدالت کی پروسیڈنگ چلتی ہے، 14 گھنٹے جو ہے نا عدالت کی پروسیڈنگ چلتی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ کسی طرح گن پوائنٹ سے جج کے اوپر گن پوائنٹ سے اس کو سزا دلائی جاتی ہے، اس لیے کہ الیکشن کے دوران اپنے ورکر کو، عوام کو مایوس کیا جائے کہ عمران خان کی کوئی کیریئر نہیں ہے۔ عوام نے جوڈیشل کمیشن بنائے اور پھر حقیقت سامنے آ جائے گا۔ جس طریقے سے سب سے پہلے میں مذمت کرتا ہوں جو ہمارے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ محمود جگدئی کی گھر پہ چھاپا پڑا، جس طرح تاکہ خود حق کی بات نہ کر سکے، جس طرح کل جو ہے نا ایک میسج دیا گیا اگر اسمبلی میں کوئی تقریر کرے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا۔ میں ان لوگوں کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ ڈر اور خوف کا وقت گزر چکا ہے، ہم تمام حالات سے نکل چکے ہیں۔ ہم نہ دیکھیں، ہم قانون اور آئین کو ہم نے ساری عمر، میں نے عمران کیا تو اس وقت ہی کہ ہماری کنسٹیٹیوشن سپریم ہوگی، سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن، جب ہم اس نے اس وقت جائن کیا تو اس وقت مقصد یہ تھا کہ ہم عوام کو انصاف دلائیں گے، اور انصاف کے لیے ہماری جدوجہد تھی۔ 29 سال عمران خان کے ساتھ گزارے، عمران خان نے کبھی اصولوں پہ سودا بازی نہیں کی، ان کے لیے آسان تھا کہ وہ بھی ایگریمنٹ کرتا ملک سے باہر چلا جاتا، لیکن اس نے نہ وہ بھاگا ہے اور اس نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، اس نے تمام آفر کیے اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس ملک پہ رہ کے حالات کا مقابلہ کریں گے۔ میں آپ کو کہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی نہ ہمارا لیڈر جھکے گا نہ ہم جھکے گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ عمران خان اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے وہ اس کے اوپر آ جائے گا، کسی آفر کو قبول کرے گا یا کوئی کمپرومائز کرے گا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی۔ ہمارا وہی مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر قانون کی علم برداری ہو، آئین بالادست ہو، ملک پہ ہم آزاد جوڈیشری چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میں آج یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی کی غلط فہمی ہے، یہ جو لوگ آئے ہیں یہ سارے کندن بن گئے، کندن، اس میں کوئی ڈرنے والا نہیں ہے۔ میں اس سیٹ پہ، جناب اسپیکر، میں اس سیٹ پہ رہا 3.5 سال، میرے جس طرح توہین اور تضحیک کی گئی، گھروں پہ چھاپے پڑے، گرفتار کیا گیا، آدھی رات کو اٹھایا جاتا تھا، دباؤ میں لایا جاتا تھا کہ اپنی پارٹی بناؤ، دباؤ میں لایا جاتا تھا کہ تحریک انصاف چھوڑو، اور دباؤ میں لایا جاتا تھا کہ پرویز خٹک کو شامل کرو۔ میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میں نے زندگی سب سے زیادہ عمر عمران خان کے ساتھ گزاری ہے، میں اپنی غیرت اور اپنے کمٹمنٹ کی بنیاد پہ میں نے کہا کہ میں مر جاؤں گا، عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس قسم کے عہدوں کی بھی توہین آج میرے ساتھ، کل آپ کے ساتھ ہوگا، خدا نہ کرے، کیونکہ اگر عہدوں کی، میں نے اس کو کہا یہ آپ میری توہین نہیں کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی توہین کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی اس عہدوں کی توہین کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے جو ہم لوگ جو پالیٹیشن ہیں
یہ بالکل آپ کسی طرح اتنا میں نہیں سمجھتے، اس لیے یہ بات بالکل واضح ہونا چاہیے۔ اور میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ابھی نہیں، ابھی ہماری شروعات ہو چکی ہے۔ ہم ایک بہت بڑی تحریک بنانا چاہتے ہیں، اور اس میں ہم ان تمام پارٹیوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں جو پارٹیاں اس الیکشن کے اوپر کنسرن رکھتی ہے، وہ بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہو، وہ سندھ کی پولیٹیکل پارٹیز ہو، وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے ہو، ہم سب کو اکٹھا کریں گے آئین کی بالادستی کے لیے، ہم سب کو اکٹھا کریں گے آزاد عدلیہ کے لیے، کو اکٹھا کریں گے۔ یہ بات بھول جائیں، یہ تو آغاز ہے۔ یہ جہاں بیٹھے ہیں فارم 47 والے، میں بہت معذرت سے کہتا ہوں، ان کو اپنی بیوی اور اپنی بچی بھی میں نہیں سمجھتے، ان کو پتہ ہے، ان کی اپنی ضمیر بھی ان کو ڈاکہ ڈالا گیا۔ ان سے پوچھیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں۔ جو اسلام آباد سے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں، جو پنڈی ڈویژن سے ہیں اس کو پتہ ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں۔ اس نے جو وزیراعظم بنایا کیا، اس وزیراعظم کی کوئی سے ہے، اس کی کوئی ویلیو ہے، اس کی کوئی اخلاقی قوت ہے؟ میں یہاں صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی آپ کے اندر کوئی ضمیر جاگ رہا ہے کہ نہیں جاگ رہا؟ کوئی شرم، کوئی چیز محسوس ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ آپ کس قسم کی جو ہے نا اس ملک کو اس بحرانوں سے نکالیں گے؟ سب سے پہلے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ریگنگ ہوئی ہے اس کے اوپر قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ اسد کیسر اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سانحہ 9 مئی پر ہم نے یہ سب سے پہلے مطالبہ کیا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ سائفر معاملے پر بھی ہمارا کہنا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہوا پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی ریگنگ کبھی ہوئی ہے؟ اس طرح کا جو دھاندلی ہوئے کبھی اس کا تصور ملتا ہے؟ اس طرح جو یعنی آپ بتائیں کہ اس طرح کبھی ہمارے ووٹروں کو اٹھایا جاتا ہے کہ سپورٹر کو اٹھایا جاتا ہے؟ ہمارے یہ جو بات چوڑے، یعنی انہوں نے اتنی مہربانی کی کہ میرے اپنے حلقے میں پوسٹر چھاپے گئے، میرے فوٹو چھاپا گیا اور اس کے ساتھ دوسرے نشان لگائے گئے۔ یہ جو نگران حکومت اس کا یہ کام تھا۔ میں ایک اور پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ سینئر لیگل لوگ بیٹھے ہیں، کہ جو پنجاب کی نگران حکومت کتنی ٹائم رہی ہے؟ 1 سال نظر رکھنا ہر قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ اسد کیسر اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ محمود اچکزئی کے گھر پر چھاپوں کی مذمت کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے مجبور کیا گیا، ہم سب کو مجبور کیا گیا کہ ہم بانی پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ دیں، لیکن میں نے سب سے زیادہ وقت بانی پی ٹی آئی کے ساتھ گزارا ہے، اس لیے میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ سائفر کے معاملے پہ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں بلاول بھٹو زرداری کو جواب دینا چاہتا ہوں سائفر کے معاملے پر۔ سائفر کے لیے ہم نے کہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ جب ان لوگوں نے کہا کہ سائفر ایک جھوٹ کا پلندے سے زیادہ کچھ نہیں اور یہ لوگ خود پریس کانفرنسز کرتے تھے، تو اب یہ بات کیوں کی جا رہی ہے کہ سائفر ایک حقیقت تھی؟ جب انہوں نے خود کہا تھا ایک وقت میں کہ یہ سائفر جھوٹ ہے سب، تو اب انہوں نے کیوں کہا؟ ان کا کہنا تھا کہ سب سے زیادہ وقت میرا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ گزرا ہے، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بانی پی ٹی آئی نے کبھی بھی اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ ہمارے سارے کارکنان کندن بن چکے ہیں۔ جو ظلم ہم پر ڈھائے گئے، جس طریقے سے ہمیں جیلوں میں رکھا گیا، جس طریقے سے ہم پر چھاپے مارے گئے، ہمارے گھروں پر چھاپے مارے گئے، ان ساری تکلیفوں کے بعد ہم کندن بن چکے ہیں۔ ان کا انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس انتخابات میں دھاندلی پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ اتنی زیادہ دھاندلی آج سے پہلے کبھی کسی انتخاب میں نہیں ہوئی۔ اسد کیسر اس وقت قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ
ये हमारे लोगों पर बहुत जुल्म ढाए गए, हमें जेलों में रखा गया, हमारे घरों पर छापे मारे गए, हमारे ख़वातीन वर्कर्स को जेलों में रखा गया और जितने भी हमारे सियासी कैदी हैं उनको बिला जवाज़ जेलों में रखा गया। लेकिन इन तमाम बातों के बाद, इन तमाम तकलीफ़ों के बाद हमारे सारे कारकुनान कुंदन बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारा अब एक ही मकसद बचा है कि आइन की बालादस्ती हो और कानून की पासदारी हो। उन्होंने कहा कि सानहा 9 मई के हवाले से भी हमारा यही मुतालबा पहले भी था और अब भी है कि इस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। साइफर के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को साइफर के मामले पर जवाब देना चाहूँगा और मैं उनको बताना चाहता हूँ कि साइफर के लिए हमने जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया। क्या पाकिस्तान की ये हैसियत रह गई है कि एक दूसरे मुल्क का सफ़ीर आके उसको डिक्टेट करे? उन्होंने कहा कि इससे पहले ये लोग कहा करते थे कि साइफर झूठ के पुलंदे के अलावा और कुछ नहीं, साइफर सिर्फ झूठ है। लेकिन अब साइफर पर ये कहते हैं कि साइफर गुम किया गया। जब साइफर को इनके नज़दीक झूठ के अलावा कुछ नहीं है तो ये लोग साइफर पे बात क्यों कर रहे हैं? इसी साइफर की बुनियाद पर पीटीआई के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, बानी पीटीआई को सज़ा दी गई और जिस तरीके से उनको सज़ाएं दी गई हैं और जितनी तकलीफ़ पहुंचाई गई हैं और हमारे तमाम कारकुनान को जितनी तकलीफ़ें पहुंचाई गई हैं, हमारे घरों पर जिस तरह छापे मारे गए, हमारी ख़वातीन कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया और बिला जवाज़ जेलों में रखा गया, इन सारे वाक़यात के बाद और जुल्म जबर के बाद हमारे कारकुनान कुंदन बन चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा लीडर कभी नहीं झुका, हमारे लीडर ने कभी उसूलों पर समझौता नहीं किया और ना ही कोई डील की। अगर हमारा लीडर झुकने वाला होता तो डील करके मुल्क से बाहर चला जाता, लेकिन उसने कभी उसूलों पर समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि साइफर को बुनियाद बनाकर बानी पीटीआई को सजाएं दी गई, लेकिन साइफर के मुतालिक ये लोग खुद कहा करते थे कि साइफर कुछ भी नहीं है और झूठ का पुलंदा है, लेकिन अब साइफर पर ये बात कर रहे हैं। इंतखाबात में धांधली के हवाले से भी उन्होंने बात करते हुए कहा कि इंतखाबी धांधली की अदालती तहकीकात होनी चाहिए और जैसी धांधली इस इलेक्शन में हुई है ऐसी धांधली कभी पहले नहीं हुई। सानहा 9 मई के हवाले से उनका कहना था कि सानहा 9 मई पर पीटीआई का हमेशा से मुतालबा रहा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए और अब भी हम मुतालबा करते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। असद कैसर कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डर और खौफ का वक्त गुजर गया है, हम तमाम हालात से निकल चुके हैं और हमारे कारकुनान तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद कुंदन बन चुके हैं। बानी पीटीआई ने कभी उसूलों पर समझौता नहीं किया। अगर उन्होंने उसूलों पर समझौता या सौदेबाजी की होती तो वो भी डील करके मुल्क से बाहर चले गए होते, लेकिन वो अपने उसूलों के साथ खड़े हुए हैं, वो डट कर खड़े हैं और उनका कहना यह है कि मैं हर सतह पर इन लोगों का मुकाबला करूँगा। फॉर्म 47 वालों को उनके बीवी बच्चे भी MNA नहीं समझते। उन्होंने कहा कि ये जो इंतखाबात हुए हैं इससे ज़्यादा धांधली आज तक पाकिस्तान की तारीख